بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بچے نے ملتان سے بڑا اچھا سوال کیا اور نشتر میڈیکل کالج میں جا کے ڈاکٹر صاحبان سے پوچھتا بھی رہا کہ پھل بیری جو ہے یہ سفید دھبے جو سکن پہ پڑ جاتے ہیں, چٹاخ جو ہوتے ہیں, اس پہ علاج کیا ہے ڈاکٹر صاحب اس کا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ آٹو امیون ہے اور یہ جینیٹک ہے, موروثی ہے. جی, سب سے بڑی بات یہ جی کہ ہر سفید دھبے کو پھل بیری نہیں سمجھنا چاہیے. میں تو پہلے بات تو یہ بتا دوں کیونکہ ویورز آپ کے بہت اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب وہ ہوتا ہی ہے کہ مائیں بچوں کو ایک وائٹ پیچ بن جاتا ہے نا بچے کے منہ پہ 5 سال کے, تو وہ بھاگتی ہیں ہمارے پاس, ڈاکٹر عاطف یہ تو پھل بیری ہے. وہ پھل بیری نہیں ہوتی, وہ فنگس ہوتی ہے, دھدری ہوتی ہے جس کو داد بھی کہتے ہیں. سو ایوری وائٹ پیچ از ناٹ وٹیلائگو. یہ بات ایک ذہن میں بٹھا لیں. جب تک ڈرماٹولوجسٹ نہ آپ کو ڈائگنوز کرے, تشخیص کرے کہ آپ کو پھل بیری ہے, ہر سفید داغ پھل بیری نہیں ہوتا. یہ پہلی بات. یہ زیادہ تر فنگس ہی ہوتا ہے. یہ زیادہ تر 90% میں فنگس ہوتا ہے. پھل بیری کوئی اتنی کامن نہیں ہے. پھل بیری یہ تو فنگس تو ہر تیسرے بندے کو ہوتا ہے, پسینہ, گرمی, حبس, پانی کے ساتھ گیلے جسم میں. لیکن وٹیلائگو تو جینیٹک ہے اور یہ ہر شخص میں نہیں, بہت ریئر ہے. کیا علاج ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ علاج اس کا جو ہے بالکل اویلیبل ہے. اب دو باتیں ہیں. اس کا علاج اویلیبل ہے؟ بالکل اویلیبل ہے. دو باتیں ہیں. آپ نے سنا ہوگا مائیکل جیکسن کا نام. جی بالکل. مائیکل جیکسن صاحب جب پیدا ہوئے تو وہ ایک بلیک تھے, نیگرو تھے, حبشی تھے. جب مرے تو گورے تھے. تو وہ مائیکل جیکسن کو جب پھل بیری ہو گئی اور 50% باڈی پہ جب آ گئی تو اس کے معالج نے امریکہ میں ان کو کہا کہ اب جناب اعلیٰ آپ بتائیں آپ کو واپس کالا کر دیں یا سارا گورا کر دیں. انہوں نے کہا جی میں پیدا کالا ہوا تھا, مرنا گورا چاہتا ہوں. انہوں نے سارا گورا کر دیا پورے کا پورا. کہنے کا مطلب یہ ہے اسکن کا کلر چینج ہو سکتا ہے. اب 50% سے زیادہ, 50% سے زیادہ اگر باڈی آپ کی انوالو ہو جائے وٹیلائگو کے ساتھ, برس یا پھل بیری کے ساتھ, تو ہم مریض کو آپشن دیتے ہیں کہ تم کس طرف آپ اب جانا کہاں چاہتے ہیں. تو مریض اگر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اب میں 60% تو میرے ادھر بھی ہے, ٹانگوں پہ, جسم پہ, تو مجھے سارا ہی گورا چٹا کر دو, ہمارے پاس دوائیاں اویلیبل ہیں جس کے ساتھ ٹائم لگتا ہے, سال لگ جائے گا, لیکن اگر کم ہو صرف چہرے پہ یا ہاتھوں پہ ہو, اگر چہرے پہ ہاتھوں پہ کچھ 50% سے کم ہو, باقاعدہ علاج ہم کرتے ہیں. میرے پاس اس کا علاج ہے. پھر اوریجنل کلر کی اوریجنل بلیک, اس کا جو ڈاکٹر صاحب اس کے انجیکشنز ہوتے ہیں یا ٹیبلٹس ہوتے ہیں؟ اس کی انجیکشنز بھی ہیں, اس کی ٹیبلٹس بھی ہیں, اور کریمز ہم لگانے کو دیتے ہیں. یہ بچہ جو بات کر رہے تھے نا فوٹو تھراپی کی, فوٹو تھراپی کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے چیمبر ہوتے ہیں ہمارے پاس, ان میں ہم پیشنٹ کو دوائی دے کر, کھلا کر اور لگا کر اس ایریے پہ کھڑا کر دیتے ہیں. ہاں جی, وہ اویلیبل ہوتے ہیں چیمبر میں. اس کو ہم فوٹو تھراپی کہتے ہیں. لیکن جو ینگسٹر بچے ہوتے ہیں ان میں فوٹو تھراپی اس لیے نہیں دی جاتی کہ کوئی ٹیسٹیز کا مسئلہ آ سکتا ہے, ہارمونل ایشوز بچوں میں, امپوٹنسی نہ کل کو ہو جائے, کوئی سپرم کا پرابلم. لیکن جو ایڈلٹس ہوتے ہیں ان کو ہم دے دیتے ہیں. اور یہ میں بتاتا چلوں پروگرام میں, اگر 50% سے کم ہے, یعنی 30-40% باڈی, کچھ پیچز یہاں ہیں بازو پہ, ٹانگوں پہ, تو مکمل قابل علاج بیماری ہے, اور میں بھی ٹریٹ کرتا ہوں, سارے ڈرماٹولوجسٹ. یہ جو ہمارے ملتان سے بات کر رہے تھے بھائی, ان کے لیے درخواست ہے کہ یہ علاج قابل علاج ہے یہ بیماری, اور اگر آپ کو وہاں سے نہیں ہو رہا تو لاہور سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, آپ کا علاج انشاءاللہ ممکن ہوگا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب علی جی السلام سر. جی سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ کا پروگرام جو دین کے لیے اور صحت کے لیے, اس کے لیے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے جی آپ کا. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ میں 50 سال کا ہوں, اور مجھے جو ہے نا پچھلے 2 سال سے شوگر ہے, اور میرے جسم میں پہلے میں پروگرام دیکھ رہا تھا, پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ پھوڑے بھی ہو جاتے ہیں, تو وہ میں اسی پھوڑوں کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جسم میں پھوڑے ہو جاتے ہیں, پھر میں کوئی اینٹی بایوٹک لیتا ہوں یا کوئی چیز دیتا ہوں تو وہ پھر کبھی آپ خود ہی لے لیتے ہیں اینٹی بایوٹک, یا کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ اینٹی بایوٹک لیں؟ جی بس 1-2 ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کبھی وہ لنکوسن وغیرہ دے دیتے ہیں, کبھی کوئی اینٹی الرجی دے دیتی ہے. ٹھیک جی. تو ڈاکٹر صاحب ان پھوڑوں کا کیا علاج ہے؟ جو پھوڑوں کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو ہوگا. پھوڑے پھنسیاں تو شوگر کی سب سے بڑی علامات میں سے ہیں, سکن پہ جو آتی ہیں. پہلے بات تو یہ ہے کہ 50 سال ان کی عمر ہے, ان کو واک کرنی چاہیے, ایکسرسائز, اور سب سے بڑی بات ہے شوگر کو کنٹرول رکھیں. یہ پھوڑے پھنسیوں کا علاج صرف شوگر کنٹرول کرنا ہی ہے. اگر میں ان کو جتنی مرضی اینٹی بایوٹکس میں دے دوں, یا کوئی بھی ڈاکٹر ان کو دے دے کھانے کو اور لگانے کو, اور شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی, تو وہ تو ان اینڈنگ ہے. وہ تو یہ جو اینٹی بایوٹک لے رہے ہیں یہ ضروری نہیں. اینٹی بایوٹک سر, دیکھیں ایک پھوڑا بنا, اتنا بڑا گڑم بن گیا جس کو ہم بوائل کہتے ہیں, اپنی زبان میں ہم کاربنکل کہتے ہیں یا فرنکل کہتے ہیں. اگر وہ بن گیا تو اینٹی بایوٹک تو لازم ہے, ملزوم ہے. اینٹی بایوٹک کے بغیر تو نہیں جائے گا. کئی دفعہ ہم اس کی انسیجن کر کے ڈرین آؤٹ کر دیتے ہیں پاس, اور اس کے اوپر پٹی کر دیتے ہیں. لیکن
جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتا ہے وہ اکثر کمپلین کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ تو میں ساری عمر اینٹی بایوٹک تو نہیں کھا سکتا کہ جی پھر آپ شوگر کنٹرول کریں. پھر میں ان کو یہ کہتا ہوں جس طرح یہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنی شوگر کنٹرول کریں, آپ کوشش یہ کریں. تجمل کراچی جی, السلام علیکم. جی بھائی, آپ سب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. یار میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرا ویسے جو چہرہ ہے وہ تو بالکل صحیح ہے, کلر بھی صحیح ہے نارملی, لیکن آہستہ آہستہ گردن اور جو گلا ہے نا وہ کالا ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک. اور اکثر جب میں حجام کے پاس جاتا ہوں تو مجھے یہ مشورہ دیتا ہے, گھر والے مشورہ دیتے ہیں کہ اس کا علاج کرائیں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ صرف گردن ہی کالی ہے. آپ کو ڈائبٹیز ہے؟ نہیں, ڈائبٹک تو نہیں ہوں میں. آپ نے چیک کیا ہے؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب کی بات سنیے گا ذرا. آپ کی ایج کتنی ہے جی, عمر کتنی؟ میری ہے 51. 51. 51. اچھا, اور آپ کا جسم بھارا تو نہیں ہے, ذرا آپ ہیوی تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل صحیح ہے میرا جسم, اور جو اسکن کلر ہے وہ بالکل فیئر ہے, لیکن صرف گردن کالی ہو رہی ہے. نہیں کہ آپ کا جسم بھاری تو نہیں ہے, یعنی کہ آپ موٹے تو نہیں ہیں؟ نہیں. اچھا, سگریٹ پیتے ہیں آپ؟ نہیں, سگریٹ بھی نہیں پیتا. اچھا دیکھو ٹھیک ہے, میں ان کا جواب سنیے گا ذرا. یہ اب ان کی جو پرابلم ہے, ہمارے پاس بہت مریض آتے ہیں جو کہتے ہیں جی میری گردن کالی ہے یا میرے فلیکشز بغلیں کالی ہیں اور چہرہ میرا گورا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی چہرہ میرا زیادہ کالا ہے, جسم صاف ہے. یہ جو پگمنٹیشن اس کو ہم کہتے ہیں جو یہ آ جاتی ہے, اس کے ڈفرینٹ ریزن ہیں. ان کو شوگر نہیں ہے, شوگر کے مریضوں میں بھی یہ پگمنٹیشن ایک بیماری ہے, اس کو ایکنتھوسس نائگریکینس کہتے ہیں, جس میں گردن کالی ہو جاتی ہے, بغلیں کالی ہو جاتی ہیں اور ہماری تھائز میں گروئنز کالے ہو جاتے ہیں. اس کے لیے پھر ہم ان کو دوائیاں دیتے ہیں جس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ انفیکشن ہے, یہ ایک انفیکشن ہوتا ہے, وہ یعنی یہ شوگر کے مریضوں میں بھی آ جاتا ہے اور بغیر شوگر کے بھی آ جاتا ہے. انفیکشن سے مراد ہے بیکٹیریل. ہاں بیکٹیریل, یا ان میں بیکٹیریل بھی کم ہوتا ہے. یہ ایک سکن ڈیزیز ہے جس میں تھکنس ہو جاتی ہے سکن کی. میں ان میں یہ ان کو کہوں گا, کچھ لوگ پرفیومز بہت لگاتے ہیں. ہم جو یہ پرفیوم اور جو یہ آفٹر شیو لوشن اور ڈیوڈرنٹس یوز کرتے ہیں, ان میں ایک بات یاد رکھیں, کیمیکلز ہوتے ہیں. جب ہم کیمیکل یہ یوز کرتے ہیں, مرد حضرات تو آفٹر شیو لگا لیتے ہیں, خواتین جو ہوتی ہیں وہ پرفیوم لگاتی ہیں, چھڑکتی ہیں, تو وہ سکن پہ جہاں جہاں پرفیوم لگے گا, گردن پر یا سائیڈ پہ یا ہم چہرے پہ جو لگاتے ہیں وہ نشان دے جاتا ہے. تو ہمیں ان کیمیکلز کو پھر اوائڈ کریں. حضرت اگر پرفیومز کو لگا رہا ہے یا ایروسول سپرے کر رہا ہے تو اس میں زیادہ تر ہے وہ الکوہل ہوتی ہے, تو اگر الکوہل جسم پہ لگے تو اس پہ کیا فتویٰ ہوگا؟ شران تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی جائز؟ جی بالکل جائز ہے. ایک چیز ہوتی ہے تقویٰ, ایک ہوتا ہے فتویٰ. جب الکوہل ہمارے اندر جانا جائز ہو چکا ہے تو لگانے میں کیا شریک بات؟ اندر جانا کیوں جائز ہو چکا ہے؟ میڈیسن میں مختلف صورتوں میں الکوہل یوز کیا جاتا ہے, مثلا ہومیوپیتھک میں. جی ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے, تو اس پہ علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ شرعاً یہ جائز ہے. اگر شاہ صاحب یہاں یہ دیکھا جائے کہ جو ایک ہوتا ہے تقویٰ اور ایک ہوتا ہے فتویٰ. فتویٰ اس پہ لگا سکتے ہیں, تقویٰ یہ ہے کہ عطر استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے, لیکن کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے سینٹ بھی استعمال کیا جائے تو وہ بھی جائز ہے, تو وہ جائز ہے, چاہے اس میں الکوہل بھی موجود ہو. بالکل یہ فتویٰ ہے. جی بالکل, اس پہ باقاعدہ بغداد کے, ہند کے اور بڑے بڑے علماء نے اس پہ بیٹھ کر ریسرچ کی ہے, کیونکہ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق شرعی معمولات کے اندر بہت زیادہ پیچیدگی ہیں جن کو علماء کا حق ہے, فرض ہے کہ ان پہ جو روز بروز معاملات, جیسے ابھی ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت پیاری بات کی ہے کہ پھل بیری والے بندے کا پہلے علاج نہیں ہوتا تھا, تو سائنس کی ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ علاج بھی موجود ہے اور بندے کے کلرز کا آپشن بھی موجود ہے, کالا ہو یا سفید ہو. اچھا, اگر اس میں کوئی فتویٰ ہوگا کہ اگر کالا آدمی کے میں نے نہیں, گورا ہونا ہے, کوئی گورا کے میں نے کالا ہونا ہے, اور ڈاکٹر صاحب کو تو میں تو کہیں گے اللہ کے کاموں میں مداخلت ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کو تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, انہوں نے ایک بہت خوبصورت سنہری جو ہے نا ٹاپک بھی سامنے رکھا ہے اور ایک آئیڈیا بھی دیا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو قدرت دی ہے, فطرت ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی, کہ اللہ انسانوں کے ذریعے کائنات کے جو مسخر چیزیں ان کو اور زیادہ نمایاں کرتا ہے تاکہ انسانی عقل سمجھے کہ اللہ پاک. وقفہ لوں گا, واپس آؤں گا. اور جناب علی, دنیا جہان اس وقت یہ کہتی ہے کہ یہ ایروسول جو ہے, چاہے ہمارے مفتی صاحبان کہتے ہوں کہ وہ جسم پہ لگانا حلال ہے, آپ لگا سکتے ہیں, لیکن آپ پرہیز اس لیے کریں کیونکہ وہ الرجی کا باعث بنتے ہیں ایک, اور ان ایروسولز کو استعمال کرنے سے آپ انوائرمنٹ کو بھی پلوٹ کر رہے ہیں. فتوے ہونے کے باوجود بھی اگر آپ نے کوئی موت ہی پیش آ گئی, یہ استعمال کرنا ہی کرنا ہے, تو اس کو اپنے کپڑوں پہ کریں, اپنے جسم پہ مت کریں. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں.